پاکستان کو ریاست مدینہ بنانا کا اعلان کرنا اور اس کی تمنا کرنا اور اس کو اپنا حد بنانا یہ بہت خوش آئند بات ہے، مگر یہ پیش نظر رہے کہ ریاست مدینہ میں جو اہل ریاست ہیں، جو مسلمان ہیں، ان کا ہدف کیا ہے، ان کی منزل کیا ہے اور ان کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے۔ اگر قرآن کا مطالعہ کریں تو اس امت کی من حیث الامت جو ذمہ داری ہے، جو ڈیوٹی ہے، وہ دعوت دین ہے، وہ اقامت دین ہے، وہ ابلاغ و تبلیغ دین ہے۔ اس لیے کہ دین اسلام جو ہے یہ دین انسانیت ہے، یہ دین رحمت ہے، اور مسلمان جو ہے وہ ہر کسی کا حد درجہ کا خیر خواہ ہوتا ہے، جو کہ اسلام الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ تو اہل مدینہ میں تمام شعبہ جات میں ان کو آگے بڑھنا چاہیے، وہ آئی ٹی ہو، جدید علوم ہو، وہ دفاعی امور ہوں، ہر معاملے میں ریاست مدینہ کے باسیوں کو آگے بڑھنا چاہیے، مگر من حیث القوم جو ان کا ٹارگٹ ہے، جو ان کا ہدف ہے، جو ان کی منزل ہے، وہ اقامت دین، وہ تبلیغ دین ہے، وہ ابلاغ دین ہے، اشاعت دین۔ اور اشاعت دین کو، اس دعوت دین کو قرآن مجید نے جہاد کبیرہ کا نام دیا ہے۔ اگر آپ سورہ فرقان کی آیت نمبر 52 کا مطالعہ کریں تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ فرمایا اے نبی، ان کفار سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی اطاعت اور بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ مسلسل جہاد کریں۔ کون سا جہاد کبیر؟ اور یہاں بھی ضمیر جو ہے عبداللہ بن عباس نے اس سے مراد قرآن لیا ہے، اور تمام مترجمین نے اس جہاد سے مراد قرآن کی دعوت کو بیان کیا ہے۔ یعنی جو جنگ و جدال ہے یا تلوار کے ساتھ جو جہاد ہے، اس کا جو تصور ہے وہ ایک یعنی کہہ لیں کہ اتفاقی عمل ہے، کہ جب کبھی دین اور ملک و قوم کے تحفظ کی ضرورت ہو تو دفاعی طور پر تلوار کو اٹھائی جاتی ہے، مگر جو سب سے بڑی چیز ہے وہ قرآن مجید ہے۔ اس قرآن مجید کی دعوت اور اس کی تعلیمات اور اس کے ابلاغ اور تبلیغ کو جہاد کبیرہ کہا گیا ہے۔ تو اس اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں مسلمانوں نے پوری دنیا کے اندر جو دین پھیلایا ہے اس میں کیا ہے، وہ تلوار کے ذریعے پھیلا ہے۔ آپ دیکھیں سلجوقی ترکوں نے اور منگولوں نے آپ 11ویں صدی عیسوی میں اور 13ویں صدی عیسوی میں اسلام اور مسلمانوں کی تہذیب و تمدن کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، مگر چند سالوں کے اندر یہ دونوں بڑی قوموں نے باقاعدہ طور پر من حیث القوم سیاسی سطح پر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب مسلمان تو مفتوح تھے، یہ فاتح تھے، تلوار ان کے پاس تھی، اسلحہ ان کے پاس تھا، طاقت ان کے پاس تھی، ایوان اقتدار ان کے پاس تھا، مگر یہ لوگ مفتوحین کے دین کو اپنانے پر مجبور ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تلوار سے ڈر گئے تھے؟ نہیں، یہ تو فاتح تھے۔ وہ کیا تھا؟ مسلمان بے شک مفتوح تھے، مگر انہوں نے دعوت و ابلاغ و تبلیغ کا جو کام ہے اس کو نہیں چھوڑا، اور اسی کے ذریعے ہی ان تک اسلام کی جب تعلیمات پہنچی، انہوں نے مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھا، کردار کو دیکھا، طرز معاشرت کو دیکھا، اسلام اپنانے پر مجبور ہو گئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں یہ جو مصر ہے یہ غیر مسلم علاقہ تھا، یہ مشرکوں کا ملک تھا، قبطی زبان تھی ان کی، مگر جب اسلام کے دور اول میں یہ مصر فتح ہوا تو اہل مصر نے سیاسی سطح پر نہ صرف اسلام کو قبول کیا بلکہ قلبی سطح پر، قلبی طور پر اسلام کو قبول کر لیا۔ اور اپنی زبان بدلنا اور مذہب بدلنا یہ دنیا کے سب سے مشکل ترین کام ہے۔ اہل مصر نے اپنی زبان بھی تبدیل کی، عربی میں آئے، اور انہوں نے اپنا دین بھی تبدیل کیا، دائرہ اسلام میں آئے۔ تو کیا یہاں پر عربی تلوار نے کام کیا تھا؟ نہیں، یہاں پر عربی قرآن نے کام کیا تھا۔ تو یہ قرآن کی دعوت کو پھیلانا اور اس کی ابلاغ و تبلیغ اور اس کی اقامت اور اس کی اشاعت کو قرآن نے جہاد کبیرہ کا نام دیا ہے۔ اگر آپ اس آیہ مقدسہ کا مطالعہ کریں تو یہ آیہ جو سورہ پاک ہے، سورہ فرقان، یہ مکی سورہ پاک ہے۔ مکی دور کے اندر تو جہاد کرنے کا حکم نہیں تھا بلکہ صبر کرنے کا حکم تھا، اور وہاں پر کون سا جہاد کبیرہ تھا جس کا یہ کہا جا رہا ہے مکی دور کے اندر؟ تو جہاد کبیرہ علم کی اشاعت، دین کی اشاعت، قرآن کے ساتھ جڑنا، قرآن سے وابستہ ہونا اور لوگوں کو قرآن کی دعوت دینا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت موجودہ حکومت جو ریاست مدینہ کے قیام
کا اعلان کیا ہے بہت خوش آئندہ ہے. انہیں چاہیے کہ یہ جو نیشنل یونیورسٹی ہے وہاں ٹاپ پریورٹی پر قرآن کریم کا جو شعبہ ہے اس کو قائم کیا جائے اور پھر جنگ جنریشن کو قوم اس قرآن کی طرف لایا جائے اور قرآن کی تعلیمات کی باقاعدہ طور پر. آپ دیکھیں ہم تلوار کے ذریعے اور اسلحہ کے ذریعے اپنے ملک کا دفاع کرتے ہیں, اربوں روپیہ لگاتے ہیں اور لگانا بھی چاہیے. ہمیں جو اس سے بڑا جہاد ہے, یہ جو جہاد ہے یہ تو کبھی کبھی ہوتا ہے, یہ جنگ و جدال تو کبھی کبھی موقع آتا ہے. قرآن کریم کی دعوت کا جو جہاد ہے جسے قرآن نے, اللہ رب العالمین نے جہاد کبیرہ کا نام دیا ہے, اس پر بھی حکومت کو چاہیے کہ اس کے لیے باقاعدہ بجٹ مختص کرے اور اہل علم اور اہل لوگوں کو جو قرآن کی دعوت دے, قرآن کی اور اسلام کی دعوت دے, اسلام کی, ہاں ادھر ادھر کی دعوت نہیں, صرف اسلام کی, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام ہے, جو حقیقی اور سچا اسلام ہے, وہی جو مدینے کا اسلام ہے, جو قرآن و سنت والا اسلام ہے. میں معذرت کے ساتھ اس میں بالکل کوئی جماعت, کوئی فرقہ, کوئی ادھر ادھر کی چیزیں نہیں, بالکل جو خالص دان اسلام ہے اس کی اقامت کا نعرہ لگائے اور اس کے لیے باقاعدہ نیشنل یونیورسٹی میں اس کے لیے باقاعدہ ایک شعبہ رکھے اور پھر دیکھیے اسلام کی پاور کیا ہے, اور پھر ہم انشاءاللہ ریاست مدینہ کے حقیقی اہداف کو حاصل کر سکیں.